السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عیدگاہ جنازہ گاہ کو زکوٰۃ نہیں لگ سکتی۔ المیہ ہے جن کے پاس چند ٹکے آ گئے ہیں، جن پہ زکوٰۃ ہے، وہ پریشان ہے، اللہ تعالیٰ میں پیسہ خرچ کرنے پر تلے ہیں۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ زکوٰۃ علماء اور طلباء پہ، دینی مدارس پہ صرف خرچ کی جائے۔ ہاں، آپ نے کوئی قریبی رشتہ دار ہیں جو صحیح العقیدہ ہیں تو آپ ان پر بھی خرچ کر سکتے گرد و پیش میں، لیکن ایک حد تک بیشتر حصہ زکوٰۃ کا دینی مدارس پہ خرچ کرنا چاہیے۔ یہ الحاد کا دور ہے، بے دینی ہے، جنگل کا قانون ہے اس ریاست میں۔ اگر ہم مدارس کو نظر انداز کر دیں گے تو ہم اپنا بڑا نقصان کر دیں گے۔ ہماری بقا ہی مدارس میں ہے، اور مدارس کی بقا زکوٰۃ، خیرات اور یہ چندے وغیرہ کی جو ہے نا رقم اس پر ہوتی ہے۔ تو حیرانی اس بات پر ہوتی ہے کہ لوگ اس شعبہ کو نظر انداز کر رہے ہیں جو اصل اصیل ہے۔ اللہ عالم بالصواب، توجہ نہیں دلوائی ہے۔ علماء جو ہیں آج دن ہم نے نئی اسکیمیں نکال دی ہیں، کوئی راشن تقسیم کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ وہ لوگ ہیں جو راشن لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں، جن کی آج تصویریں بن رہی اور فیس بک کی زینت بن رہی ہیں، ان کی تصاویر، انہوں نے شاید 1 روپیہ بھی کسی مدرسے کے لیے نہیں مانگا ہوگا، کسی عالم کے لیے اعانت کے لیے انہوں نے کوشش نہیں کی ہوگی۔ بہرحال یہ تو میرا درد دل ہے، میں ہر صورت اس کو پیش کرتا رہ جاؤں گا اور قوم کو، اپنے بھائیوں کو بتاتا رہ جاؤں گا۔ اللہ کے لیے یہ جو آپ کے دینی مدارس ہیں ان کو سٹرانگ کریں، ان کو بہتر کریں اور ان میں بہتری لانے کی کوشش کریں، اور یقیناً یہ مالی معاونت سے ہی ممکن ہے اور کوئی اس کی صورت بھی نہیں ہے۔ یہ بہتر ہو جائیں گے تو ہم بہتر ہیں۔ ہم نے ہمیشہ اپنے اداروں کو نظر انداز کیا ہے۔ چند بیچارے سفیر جو ہے وہ مسجدوں میں چندہ مانگنے والے آ جاتے ہیں، جس کا جی چاہتا ہے 2 روپے، 5 روپے، 10 روپے اس کے ہاتھ پہ رکھتے ہیں، باقی ٹھیک ہے جی تم جاؤ۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں۔ ہم خود چل کر مدارس میں کیوں نہیں جاتے؟ اپنی زکوٰۃ کی رقم ان کو کیوں نہیں دیتے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ہمارا پیغام چینل جو ہے اس پہ کروڑوں روپے دیتے ہیں، لوگ چندہ دیتے ہیں، شاید ان لوگوں نے کبھی کسی مدرسے کو 1 روپیہ بھی چندہ نہیں دیا ہوگا۔ ہمارا ایک مزاج بنا دیا گیا ہے، کوئی ہم عجیب سی کیفیت میں پڑ گئے اور جھوٹی شہرت کے متمنی ہو گئے۔ اللہ عالم ہم چاہتے کیا ہیں؟ اگر اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو اللہ کے دین کی سپورٹ کریں نا۔ دین کی سپورٹ علماء اور طلباء دین کی سپورٹ کے ساتھ ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ باقی غریب غربا بھی ہوتے ہیں۔ ابھی ایک خاتون مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ ایک آدمی اس کے بچے کو اعصابی مسئلہ، بیچارہ بیمار ہے، مسکین ہے، کہ ہم زکوٰۃ کی رقم اس کو دے سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا بی بی آپ اس کو دے دیں۔ ہم یہ نہیں ہے کہ منکر ہیں، ہم کہتے ہیں فقراء، مساکین، یتیم، بیوگان کا بھی خیال رکھیں، نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے تو ہمیں ایک اور جماعت کھاتی رہ گئی اہل حدیث کو، اب ان کی توجہ جو ہے نا، انہوں نے اپنے ادارے اور مساجد تو بیچ دیے ہیں اور گورنمنٹ سے اور حکومت سے انہوں نے تنخواہیں لینا شروع کر دی، مگر انہوں نے ظلم بڑا کیا اس قوم پر، کشمیر کے نام پر اس قوم کو کنگال کر دیا، اور بڑے بڑے انہوں نے جناب پلازے اور بڑی بڑی جگیریں اور جائیدادیں بنائیں، لیکن ان کے ہاتھ نہیں لگ گئی، اب وہ ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہیں۔ عدم توازن کا ہم شکار رہے ہیں نا، عدم توازن کا۔ ہماری کوشش اول آخر اگر آپ نے مدارس پر ہوتی تو آج ہمیں اس پریشانی کا سامنا ہی نہ کرنا ہوتا۔ آج ہم بکھر چکے ہیں کئی حوالے سے، منہجی حوالے سے بھی ہم بکھر چکے ہیں اور دیگر حوالے سے بھی ہم بکھر چکے ہیں۔ تو ضرورت ہے کہ علماء اس پر توجہ دیں۔ علماء توجہ نہیں دے رہے۔ علماء یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جس مدرسے میں میں رہتا ہوں جیسے تیسے ہی اس کا نظام ہے، وہ چلتا رہ جائے، ٹھیک ہے۔ ہم دیکھتے ہیں عام طور اب افطاریاں ہو رہی ہیں تو لوگ جو ہیں عوام و ناس کو مسجدوں کے اندر افطاریاں قرار، کئی لوگ کوئی زکوٰۃ کی رقم افطاری پہ لگ سکتی ہے، وہ ظالموں خیال کرو۔ مدارس کے اندر میں آپ کو بتاؤں، ہمارے اپنے مدرسے میں چھوٹے چھوٹے بچے حفظ کے، ان کو افطاری میں کبھی تو بیچاروں کو دال ملتی ہے، کبھی گوبھی مل رہی ہے، کبھی گلے سڑے کوئی ایک کو کیلا مل جاتا ہے۔ یہ کیا ان کی افطاری ہے؟ ان بچوں سے ہماری کوئی محبت نہیں ہے۔ ان کا جرم کیا ہے کہ وہ اللہ کے دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، ہم ان کو مجرم سمجھتے ہیں کیا؟ اس لیے ان کے ساتھ قیدیوں والا سلوک کر رہے ہیں۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ہم اپنے گرد و پیش پہ نظر کیوں نہیں رکھتے؟ کئی علماء ایسے ہیں ماشاءاللہ دین کا بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ ابھی اس رمضان مبارک میں دیکھیں اللہ کے فضل و کرم سے کتنا کام ہوا دین کا، الحمدللہ علماء نے حد کر دی ہے۔ قرآن کریم کا خلاصہ، قرآن کریم کی تفسیر اور دورے اور سارے سلسلے کی حدیث کے حوالے سے کام کیا، دروس ہوئے اور تاحال جاری ہیں۔ یہ سارے سلسلے دیکھتے ہیں ہم خوش ہوتے ہیں۔ یہ اصل ہے ہمارے کام کرنے کے، باقی کام نہیں ہے کہ رفع عامہ کے کام ہم کرتے ہیں، ہسپتال کھول لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، ہاں جی، اور ان پر ہم تعاون کریں، ان پر خرچ کریں۔
اللہ کے لیے علماء پہ خرچ کریں، علماء پہ خرچ کریں، علماء پر خرچ کرنا ہی حقیقت میں یہ اسلام کی سربلندی کے لیے خرچ کرنا ہے۔ بس اتنا میں کہہ دوں گا، میں بار بار یہ کہتا رہوں گا انشاءاللہ۔ یہ ایک میرا جذبہ ہے اور میرا ایک عزم ہے کہ طلبہ دین جو ہیں اور دینی مدارس جو ہیں ان پہ ہم خرچ کریں۔ ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں، بکھرے ہوئے لوگ ہیں، ہمارے کتنے ذہین اور کریم بچے ہیں، شاید کمپیوٹر بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں، وہ علماء ہیں، وہ حافظ ہیں، وہ دین کے لیے بڑا کام کر سکتے ہیں، مگر وہ حالات کی بھیڑ چڑھ جاتے ہیں۔ ہماری کوئی توجہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ضائع کر رہے ہیں، اپنی قوم کو ضائع کر رہے ہیں، ہم اور چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ عہدے ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے میں فلاں جگہ جناب فلاں ہوں، میں اور میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، اور ہم نے یہ کام شروع کر رکھے ہیں جی۔ اچھا جی ہم نلکا لگوا لیں جی، یہ کر لیں تو وہ کر لیں جی، ادھر پیسے قبرستان پہ خرچ کر سکتے ہیں، عیدگاہ پہ خرچ کر سکتے ہیں۔ بس سوال یہ، ایک خاتون نے مجھے کہا کہ میں روزہ تو نہیں رکھ سکتی، تو میں کیا فدیہ دے پہ کہتی کس کو دینا ہے؟ میں کہ امام مسجد کو دے دیں۔ کہتی ہے امام مسجد کو بھی فدیہ لگ جاتا ہے؟ سبحان اللہ، بھئی امام مسجد حقدار ہے آپ کے تعاون کا، اگر میرا بس چلے میں سارے سر عشر امام مسجد کو دے دوں، وہ میرے عشر کا زیادہ حقدار ہے، غریب آدمی ہے بیچارہ، اس میں اللہ نے قناعت رکھی، تعفف ہے، وہ لوگوں کے سامنے اپنی حالت کو ظاہر نہیں کرتا، اس کے چہرے پہ اللہ نے تمانیت رکھی ہے، ٹھیک ہے، مگر ہمارے تعاون کا حقدار ہے نا، وہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی نظر لوگوں کی جیبوں پر نہیں ہے، اس کے پاس قناعت ہے، سب سے بڑی تو اللہ نے اس کو دل کا غنا بخشا ہوا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تو حقدار ہی نہیں ہے، یہ حقدار ہے، اس پہ خرچ کریں، خرچ کریں، اس پر جتنا کر سکتے ہیں اتنا خرچ کریں، یہ دین پر خرچ کرنا ہے حقیقت میں۔ اللہ عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔